آدمی یوم عرفہ کے دن روزہ رکھے گا تو کیا ملے گا؟ اس کو 2 سال کے گناہوں کی معافی مل جائے گی۔ اللہ کے نبی اللہ سے امید باندھ رہے ہیں، تو جب نبی امید باندھے تو کیا اللہ کے نبی کی امید کو غائبہ جانے دے گا، ضائع جانے دے گا؟ نہیں۔ اس لیے آنے والے بدھ کے دن تمام حضرات اس کی کوشش کرے کہ یہ روزہ رکھ لے وے، یہ روزہ مستحب ہے لیکن ہمیں رکھنا چاہیے، فضیلت کے اعتبار سے بڑا ہی بڑا ہوا روزہ، اس لیے اس روزے کا ہم اہتمام کریں۔ ایک دن کا روزہ کوئی بھاری نہیں، ہم نے تو ابھی رمضان کے 30 دن کے روزے رکھ کے آئے ہیں، تو ایک دن یہ آسان ہے۔ کرنے والوں کے لیے تو ہر چیز آسان ہے، اور نہ کرنے والوں کے لیے تو لاکھ فضیلتیں سنا دو کوئی معنی نہیں رکھتی، نہ کرنے والوں کے لیے بہانے ہزار ہیں۔ اور اس کے بعد 10ویں ذی الحجہ، جو 10ویں ذی الحجہ یعنی جمعرات کے دن جس میں ہم قربانی کریں گے، وہ دن بھی اللہ کے نزدیک بڑا ہی عظیم الشان دن ہے۔ اس کے لیے تو اللہ نے اس کی قرآن میں قسم کھائی، اور احادیث مبارکہ میں اس کی بہت ساری فضیلتیں وارد ہوئی ہیں۔ قربانی کے دل کے سلسلے میں عائشہ کی روایت ہے، جس کو امام ترمذی نے اپنی کتاب جامع ترمذی میں نقل کی ہے۔ عائشہ کی اس روایت میں 3 فضیلت بتلائی گئی ہے۔ پہلی فضیلت کہ قربانی کے دن اللہ رب العزت کو کوئی بھی نیک عمل اتنا زیادہ پسند نہیں، کوئی بھی عمل اتنا زیادہ پسند نہیں جتنا خون بہانا پسند ہے، یعنی قربانی اللہ کو اس دن بہت محبوب ہے۔ اس دن قربانی کرنا اللہ کے نزدیک محبوب ترین عمل ہے۔ دوسرا، عائشہ راوی حدیث اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو شخص قربانی جیسے جانور کی قربانی کرے گا ویسا ہی جانور قیامت کے دن پائے گا، یعنی اس کے سینگ کھال سب کے ساتھ وہ جانور لایا جائے گا۔ تیسرا کہ قربانی کے خون کا قطرہ ٹپکتے ہی اس سے پہلے اللہ اس کی قربانی کو قبول کر دیتے ہیں، یعنی اس پہ اس کو ثواب عنایت فرما دیتے ہیں۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا، دیکھو خوش دلی سے قربانی کہنا، خوش دلی سے قربانی کرنا، غمگین مت رہنا، تمہاری قربانی ضائع نہیں ہوگی۔ اس کے لیے اللہ نے جس کو مالدار بنایا ہے، جس کو صاحب وسعت بنایا ہے، اور جس پہ قربانی واجب ہے، وہ قربانی ضرور کرے۔ اب یہاں چند باتیں سمجھ لیجئے، قربانی کیا ہے؟ آیا قربانی فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، کیا ہے؟ دوسرا، قربانی کون حضرات ادا کریں گے؟ قربانی کسے کرنا ہے؟ تیسرا، قربانی کس کی کرنا ہے؟ قربانی کا جانور کیسا ہو، کیسا نہ ہو، اس قربانی کے جانور کی کیا عمر ہو، کیا صفت ہو، کیا اوصاف ہو۔ چوتھا، قربانی کب کرنا ہے اور کب تک کرنا ہے۔ پانچواں، قربانی کے گوشت کا کیا کرنا ہے۔ قربانی کیا ہے؟ تو قربانی واجب ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک قربانی واجب ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کے پاس ایک شخص آئے اور کہا، اے عبداللہ ابن عمر، ذرا یہ بتلا دیجئے کہ قربانی فرض ہے یا واجب ہے؟ تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا، اللہ کے نبی اور مسلمان قربانی کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ اللہ کے نبی مدینہ منورہ میں 10 سال قیام رہے، اللہ کے نبی کا قیام مدینہ میں 10 سال رہا، اور اللہ کے نبی نے 10 سال تک قربانی کی ہے، کسی بھی سال میں قربانی کو ناغہ نہیں کیا۔ اللہ کے نبی کی یہ مواظبت کی وجہ سے قربانی واجب ہے۔ قربانی کرنا یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے، اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی سنت ہے، اور حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کی یادگار کا دن ہے۔ کسی نے صحابہ نے کہ اللہ کے نبی سے پوچھا، اے اللہ کے نبی یہ قربانی کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا، تیرے ابا ہمارے ابا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ پھر کہا کہ اللہ کے نبی قربانی کے بدلے ہم کو کیا ملے گا؟ تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، لِصَاحِبِهَا بِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةٌ، کہ ہر ایک بال کے بدلے ایک نیکی ملے گی۔ اس کے لیے قربانی واجب ہے اور قربانی ہمیں کرنا ہے۔
قربانی کن حضرات پر واجب ہے؟ اب وہ سن لیجئے۔ قربانی ان حضرات کو کرنا ہے جو نصاب کے مالک ہوں۔ اب یہ نصاب کس بلا کا نام ہے؟ تو یہ نصاب کسی نئی بلا کا نام نہیں ہے، انگلش میں اس کا آسان ترجمہ سلیبس سے کیا جاتا ہے۔ یعنی نصاب ایک مقدار کو کہتے ہیں، جتنی مقدار تک رقم ہمارے پاس ہوگی تو ہم پہ قربانی واجب ہو جائے گی۔ اب وہ رقم کیا ہے؟ نصاب دو ہے، ایک تو نصاب نامی جو بڑھنے والا نصاب ہے، اس کے اندر قابل اموال زکوٰۃ کی 4 اجناس آ جائے گی، یعنی اونٹ، بھیڑ بکریاں، گائے بھینس اور کرنسی سونے چاندی، جن پہ زکوٰۃ واجب ہے، جن کے اعتبار سے ہم زکوٰۃ نکالتے ہیں۔ زکوٰۃ کا یہ مسئلہ انشاءاللہ اس کے موقع پہ اس کو بیان کیا جائے گا، لیکن سمجھنے کے لیے اتنا سمجھ لو کہ اس کو نصاب نامی کہتے ہیں، جن کے پاس 5 اونٹ ہو جاوے، جس کے پاس یہ سونے کے اعتبار سے 750 تولہ سونا 7.5 تولہ سونا ہو جاوے، اور چاندی کے اعتبار سے 52.5 تولہ چاندنی یعنی 612 گرام چاندنی ہو جاوے، اور بکریوں کے اعتبار سے 40 بکریاں، بھینس گائے کے اعتبار سے 30 بکریاں، 30 گائے 30 بھینس کسی کے پاس ہو جاوے، تو ایسے شخص کو زکوٰۃ دینا واجب ہے، فرض ہے۔ پھر تو آ گئی زکوٰۃ کی بات۔ اب دوسرا نصاب ہے نصاب غیر نامی، نہ بڑھنے والا نصاب۔ اس کے اندر ہماری ضروریت کی جو چیزیں ہیں، جیسے کپڑا ہے، گاڑی ہے، بائک ہے، موبائل ہے، گھر ہے، یہ سب ہماری ضرورت کی چیزیں۔ اب اس کا شمار کیا جائے گا، ضرورت کے بقدر جتنی بھی چیزیں ہیں سب کا شمار کیا جائے گا، اور اس کی رقم اتنی پہنچ جاوے، یعنی 612 گرام چاندنی کی قیمت کے بقدر اس کی رقم پہنچ جاوے، تو اس شخص پہ 5 چیزیں لازم، اور آج کے اعتبار سے وہ جو رقم ہوتی ہے 48,103 روپیز، 48,103 روپیہ۔ اتنی بقدر کسی کے پاس اگر مقدار، ہمارے پاس اگر اتنی مقدار چیزیں ہو، ہماری ضرورت کی چیزیں کے علاوہ چیزوں کا جب ہم شمار کریں گے، وہ رقم یہاں تک پہنچ جائے گی تو اس پہ قربانی واجب ہو جائے گی۔ اچھا، اس پہ قربانی بھی واجب، صدقہ فطر دینا واجب، حج کرنا واجب، ددیالی اور ننہالی رشتہ دار میں وہ لوگ جو معذورین ہیں، جن کے جو لوگ کما نہیں سکتے، ان کی کفالت، ان کا وظیفہ، ان کا نان و نفقہ دینا ضروری لازم، اور ان لوگوں پہ زکوٰۃ کا مال لینا حرام۔ یہ 5 چیزیں ان پہ آئے گی۔ یہ 5 چیزیں سمجھنے کے لیے کافی وقت درکار ہے، لیکن شارٹ میں خالی سمجھنے کے اعتبار سے اتنا سمجھ لینا کہ یہ 5 چیزیں ہم پہ واجب اور ضروری ہے، لیکن آج اس سے لوگ ایک دم غفلت کی زندگی گزارتے ہیں۔ اچھا، اب وہ چیزیں جو ہماری ضرورت کے علاوہ ہے، اس میں کیا کیا چیزیں ہیں؟ دارالعلوم دیوبند کا تو اس سلسلے میں فتویٰ یہ ہے کہ بھائی موبائل فون، ٹیلی فون وغیرہ کا شمار اس میں نہیں کیا جائے گا، لیکن آدمی ذرا سوچے کہ لاکھوں کا موبائل لے سکتا ہے لیکن قربانی نہیں کر سکتا۔ کروڑ، لاکھوں، اربوں کے 2 موبائل، لاکھوں کے موبائل، آئی فون کی قیمت کتنی ہوتی ہے؟ لوگوں کے پاس آئی فون ہے، چلنے کے لیے R15 جیسی اچھی قیمتی گاڑیاں لے کے چلتا ہے، اور قربانی کا مسئلہ آتا ہے تو تھوڑا تنگی ہے۔ تجھے چاہیے تو آئی فون بیچ اور قربانی کر۔ اتنی بڑی عظیم الشان فضیلت سے تو دور رہنا چاہتا ہے۔ اللہ کے نبی نے اس پہ کتنی سخت وعید فرمائی ہے۔ کیا فرمایا؟ من وجد ساعتا فلم یضحی فلا یقربن مصلانا۔ اور کسی کے پاس وسعت ہو، قربانی کرنے کی طاقت رکھتا ہو، اور وہ قربانی نہیں کر رہا ہو، تو ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آوے۔ کتنی زبردست وعید ہے۔ اللہ کے نبی کہہ رہے ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آوے، ایسے حضرات ہماری عیدگاہ کی طرف متوجہ کیا ہونا، قریب بھی نہیں آنا۔ آج لوگوں نے ہلا بازی ڈھونڈ لی، کیا پیسے نہیں، تو دنیا میں مال کمانے کے لیے آیا ہے۔ تیرا مال کے ذریعے تو اللہ کی رضا حاصل کر، تیرے مال کے ذریعے تو اللہ کا قرب حاصل کر، تیرے مال کے ذریعے اللہ کے راستے میں تو اسے خرچہ کر، یہ اللہ کو زیادہ پسند ہے۔ بخیل اللہ کو بالکل نہیں پسند، اللہ غنی ہے، مالدار کو پسند کرتے ہیں۔ شیطان بخیل ہے، بخل کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے۔
شیطان ذہن میں کیا بات ڈالتا ہے؟ فیوچر کا کیا ہوگا، مستقبل کا کیا ہوگا۔ اگر فیوچر کا کیا ہوگا، فیوچر کا جینے کا ٹھکانہ نہیں ہے تو اس کا کیا ہوگا، اس کا کچھ نہیں ہوگا۔ ابھی حال کا دیکھ، ابھی تیرا کیا ہوگا، تو قربانی نہیں کرے گا، تیرا کیا ہوگا، اتنی بڑی سخت وعید میں داخل ہو جائے گا اور کچھ نہیں ہوگا۔ اس کے لیے دیکھو آدمی اس میں نا غفلت سے کام نہ لے۔ ہمارے دیکھیں ہماری ضرورت کی جو چیزیں ہیں اس کے علاوہ اگر کسی کے پاس 2 موبائل ہے، 3 موبائل ہے، یہ سب ضرورت کے علاوہ کی چیزیں۔ 8 جوڑی 20 جوڑی لوگوں کے پاس کپڑے ہوتے ہیں، اتنے کپڑے ہماری ضرورت 5 جوڑی 6-7 جوڑی کپڑے میں ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ کے سب کپڑے یہ ضرورت کے علاوہ کی چیزیں۔ کسی کے پاس رہنے کے لیے 2 مکان ہے تو ایک مکان ضرورت کا ہے، دوسرا مکان ضرورت کے علاوہ کی چیزیں۔ کسی کے پاس کھیتی، کسی کے پاس بڑی جائیداد ہے، بڑی پراپرٹی ہے تو وہ دیکھ لے ایک کچھ جو ضرورت کی ہے وہ ضرورت کی ہے، اس کے علاوہ ضرورت کی زائد ہے۔ اب ان تمام چیزوں کا ایک طرف لسٹ بناوے، جو لسٹ میں اس کی قیمت نکالے تو اندازے کے اعتبار سے تو لاکھوں پہ پہنچ جائے گی۔ اور قربانی کتنے پہ واجب ہو رہی ہے؟ 48 پہ، 48,000 پہ قربانی واجب ہوتی ہے۔ اب ان تمام چیزوں کو جمع کرے پھر دیکھیں اس کی قیمت کہاں تک پہنچتی ہے۔ اگر اس کی قیمت 48,000 تک پہنچ جاتی ہے، 48,103 تک، تو آدمی کو چاہیے کہ اس پہ قربانی واجب ہو چکی ہے، وہ قربانی کر لے۔ اور جو حضرات زکوٰۃ دیتے ہیں اور صاحب وسعت ہیں ان کا تو کیا ہی کہنا، ان پہ تو واجب بلکہ فرض ہے، ان کو چاہیے کہ وہ قربانی کرے۔ ہمارے گھروں میں مستورات کے اتنے لباس ہوتے ہیں کہ ان کے لباسوں سے گھر کی الماریاں بھر چکی ہیں، سب ضرورت کی زیادہ کی چیزیں، ان کا ہم اگر شمار کرنا جائیں گے، زیورات ہے، کتنی چیزیں جو ضرورت کی چیزیں، ان کا ہم شمار کر دے ہوئے کئی لاکھوں میں وہ تعداد پہنچ جاتی ہے قیمت کے اعتبار سے، ان پہ قربانی واجب ہو جاتی ہے، لیکن یہ مسائل ہم جانتے نہیں۔ اس کے لیے ایسے حضرات پر قربانی واجب ہے۔ اب قربانی میں کیا کرنا ہے، قربانی کیسے جانور کی کرنا ہے، تو قربانی میں آدمی بکری، بکرا، بکری، مینڈا، گائے، بھینس، اونٹ، ان کی قربانی کرنا ہے۔ اور کیسا جانور ہو، تو ایسا جانور ہو جس کا گوشت عمدہ ہو۔ اللہ کے نبی نے جو قربانی کی تھی اس جانور کا گوشت عمدہ تھا۔ 2 مینڈے کے اللہ کے نبی نے قربانی کی، اور ایک مینڈا اللہ کے نبی نے اپنی طرف سے ذبح کیا، اور دوسرا مینڈا کوئی امت کی طرف سے، ان لوگوں کی طرف سے ذبح کیا جو قربانی کرنے کی طاقت نہیں رکھتے تھے۔ کہ اللہ کے نبی نے حضرت علی کو کہا، اے علی، جب بھی قربانی کرو گے تو 2 کی قربانی کرنا، ایک اپنی طرف سے کرنا اور ایک میری طرف سے کرنا۔ یعنی نبی کی منشا یہ تھی کہ میری طرف سے قربانی کی جاوے۔ اس کے لیے اللہ نے جس کو صاحب وسعت بنایا ہے اور زیادہ مال ہے اس کے پاس، ان کو چاہیے کہ اللہ کے نبی کے نام پہ قربانی کرے۔ حضرت علی ہمیشہ اس کام کو کرتے تھے، ہم بھی اتباع صحابہ میں ہم بھی کریں۔ قربانی کا جانور کیسا ہو، تو قربانی کا جانور جوان ہو، بچے کی قربانی نہیں ہے۔ اور جانور جوان کب ہوتا ہے؟ اونٹ جوان ہوتا ہے 5 سال میں، گائے ہیں، بھینس ہیں، یہ جوان ہوتے ہیں 2 سال میں، بکری جوان ہوتی ہے 1 سال میں۔ تو جو بکری 1 سال کی ہے، جو گائے بھینس 2 سال کی ہے، ان کی قربانی آدمی کر سکتا ہے۔ عمدہ سے عمدہ جانور خریدنے کی کوشش کرے اور اچھا جانور خریدے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 4 چیزیں جن جانور میں پائی جائے ان کی قربانی مت کرنا۔ غالباً راوی حدیث برا ابن عازبی ہے۔ پہلا تو ایسا جانور جو لنگڑا ہو، جس کا لنگڑا پن واضح ہو، یعنی 3 ہی پاؤں پہ چل رہا ہو، چوتھے پے کا سہارا نہیں لے رہا ہو۔ ہاں اگر چوتھے پے کے سہارے سے چل پاتا ہے، سہارا لے کے چلتا ہے، تو یہ جانور درست ہے، اس کی قربانی کر سکتے۔ دوسرا، ایسا اندھا ہو جس کا اندھا واضح ہو، یعنی اندھے جانور کی قربانی نہیں ہے، ہم اندھے جانور کی قربانی نہیں کر سکتے۔ اب اس کی کیا صورتیں ہے، وقت نہیں ہے، ورنہ صورت کو تفصیل سے بیان کیا جاتا۔ علماء اکرام سے اس سلسلے میں رجوع کر لے کہ بھائی جانور کا اندھا پن کیسے سمجھ میں آئے گا۔ تیسرا، بیمار جانور کی قربانی نہیں ہے، ایسا بیمار جس کی بیماری واضح ہو، جس کا بیمار ہونا واضح ہو رہا ہو، ایسے کی قربانی نہ کرو۔ کیسے پتہ چلے گا؟ گھاس نہیں کھا رہا ہے، چارہ نہیں کھا رہا ہے، بیمار ہے، پتہ چل جائے گا، ایسے کی قربانی نہ کرو۔ چوتھا، ایسا دبلا کمزور جانور کی قربانی نہ کرو جس کی ہڈیوں میں گھی نہ ہو، یعنی اتنا دبلا ہے، مغیل جسے ہم کیا کہتے ہیں، آدمی اللہ کا قرب حاصل کر رہا ہے، اللہ کے نبی کی سنت کو زندہ کر رہا ہے، اللہ کے نبی نے عمدہ جانور ذبح کیا، ہم کیوں ایسا مغیل جانور دے گے؟
آدمی بخل سے یہاں کام لیتا ہے، یاد رکھنا بخل شیطان کی صفت ہے اور بخل کی طرف شیطان دعوت دیتا ہے۔ اس کے لیے آدمی قربانی کے سلسلے میں بخیل نہ ہو، خوش دلی سے قربانی کرے، کیونکہ اس کا بڑا اجر و ثواب ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی نے فرمایا، فاطمہ اپنی قربانی کے جانور کے وہاں کھڑے ہو جاؤ، جس تمہارے نام پہ قربانی ہو رہی ہے تو تم اس کے پاس کھڑے ہو جاؤ، اس لیے کہ اس قربانی کے خون کا قطرہ زمین پہ گرتے ہی اللہ تیرے تمام گناہ کو معاف کر دے۔ مغفرت کا وقت ہے، مغفرت کا بہانہ، اللہ کی رحمت مغفرت کا بہانہ ڈھونڈ رہی ہے، اور ہم کیا ڈھونڈ رہے ہیں؟ پیسہ، صرف پیسہ چاہیے، باقی کچھ مت سمجھاؤ، مسائل مت سمجھاؤ، دین مت سمجھاؤ، شریعت مت سمجھاؤ، پیسہ کیسا کمانا ہے وہ سمجھا، کتنا کمائے گا، سب تو چھوڑ کے جاتا ہے۔ بیوقوف تھوڑا عقل مندی سے کام لے، جس پیسے کو تو دنیا میں چھوڑ کے جاتا ہے اس کے لیے کتنی عظیم الشان عبادت کو تو طے کر دیتا ہے، نمازیں چھوڑتا ہے، ذکر و اذکار چھوڑتا ہے، تلاوتیں چھوڑتا ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر چھوڑتا ہے، مسجدوں کو ویران رکھتا ہے، قربانی نہیں کرتا ہے، اور ان پیسوں کو تو کہاں لے جائے گا؟ یہ پیسے تیرے کوئی کام نہیں آئے گی۔ اس کے لیے ایسے جانور کی قربانی نہیں۔ دوسری بات، اللہ کے نبی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا، علی قربانی کے جانور کے کان کو اور آنکھوں کو اچھے سے دیکھ لو۔ کٹے ہوئے کان والے جانور کی قربانی درست نہیں۔ اس میں کتنی مقدار معاف تھے؟ تو تہائی تک معاف ہے۔ کان کا 3 حصہ کیا جائے گا اور تہائی سے کم ہے، تہائی تک ہے، تب تو گنجائش ہے، معاف ہے، اور تہائی سے زیادہ کٹا ہوا ہے تو ایسے جانور کی قربانی نہیں۔ اچھا، اب وہ جانور جس کو کھجلی ہو گئی ہو، کھجلی والے جانور اگر موٹا ہے، فربا ہے، اچھا ہے، تب تو قربانی کی گنجائش ہے، لیکن اگر موٹا نہیں ہے، فربا نہیں ہے، اس کی کھجلی کا اثر اس کے گوشت تک آنے کا امکان ہے، تو ایسے جانور کی قربانی نہیں کریں۔ اب جانور کے دانت کا مسئلہ، تو جانور کے دانت کا مسئلہ سب سے آسان ہے۔ جانور اگر چارہ کھا سکتا ہے، گھاس کھا سکتا ہے، تو اس کے دانت ہے، اس کے دانت صحیح و سالم ہے، اس کی قربانی کر ڈالو۔ رہا سینگ کا مسئلہ، دم کا مسئلہ، تو یہ بھی حلوہ ہے۔ سینگ کی جو کھال آتی ہے، کھول جس کو کھول کہتے ہیں، اگر وہ کھول نکلی ہوئی ہے تب تو کوئی مسئلہ نہیں، قربانی کر ڈالو۔ اگر سینگ گودے سے اگر نکل چکی ہے، یعنی ایسی ٹوٹی ہوئی کہ اس کا مغز دکھ رہا ہے، تب تو اس کی قربانی مت کرو۔ اور دم کا کیا مسئلہ؟ جو مسئلہ کان کا وہی مسئلہ دم کا۔ دم کو دیکھو، دم کے 3 حصے کرو، تہائی سے کم دم کٹی ہوئی ہے، تہائی تک کٹی ہوئی تو گنجائش ہے، قربانی کر ڈالو، اور اس سے زیادہ کٹی ہوئی ہے تو قربانی مت کرو، ایسے جانور کی قربانی درست نہیں۔ یہ تو ہوگا جانور کے سلسلے میں۔ اور اب ان جانوروں کو قربانی کب کرنا ہے؟ تو قربانی جمعرات کے دن عید کی نماز کے بعد سے شروع کرنا۔ جس محلے میں عید کی نماز ہوتی ہے، جہاں عیدگاہ موجود ہے، جہاں عید کی نماز ہوتی ہے، وہاں عید کی نماز کے بعد قربانی کرنا ہے۔ عید کی نماز سے پہلے کوئی قربانی کر دیا تو قربانی قبول نہیں، معتبر نہیں۔ اللہ کے نبی ایک مرتبہ مسائل بیان کر رہے تھے، ایک صحابی نے کہا، اللہ کے نبی میں نے تو عید کے پہلے سے قربانی کر دی ہے تاکہ غریبوں کو، پڑوسیوں کو، رشتہ داروں کو گوشت دے دوں، اس لیے کہ جب گوشت زیادہ ہو جاتا ہے تو گوشت سے من بھر جاتا ہے، اس کے لیے میں نے پہلے ہی قربانی کر دی ہے، تو میں کیا کروں؟ اللہ کے نبی نے کہا نہیں، قربانی کا ارادہ کرو، قربانی قبول نہیں، واپس قربانی کرو۔ صحابہ کا مزاج تو دیکھو، کھلے پڑوسیوں کو جلدی گوشت پہنچ جائے، رشتہ داروں کو جلدی گوشت پہنچ جائے، تو اس کے لیے پہلے قربانی کی تھی، لیکن اللہ کے نبی نے منع کر دیا۔ ہم کس کے لیے کہتے؟ کلیجی گردہ گھر میں جلدی ریڈی ہو جائے کہ نواب صاحب ابھی آئیں گے تو ان کو چاہیے کھانے کے لیے کھانا، خالی پیٹ کا اور پیسے کا، باقی دین کا نہ دین کے سلسلے میں دین تھوڑا مسائل، اس میں گنجائش کچھ بھی نہیں ہے، دین کی اتباع کرنا ہے، قربانی کیسے کرنا ہے، کیا کرنا ہے، یہ سب نفس کے چوچلے کی بات ہے۔ قربانی کرنا اللہ کا حکم ہے تو قربانی کرنا ہے، اور مسلمان کو جب اللہ کسی کام کا حکم دے دے تو بس اس کو کر ڈالو، جیسا کرنا ہے، مسائل بتا دیے گئے ایسا کرنا ہے۔ اب یہ 2-5 کرنا نہیں، کیسے کریں گے، کیسے ہوگا، کہاں سے لائیں گے، کچھ نہیں ہوگا، اللہ کا حکم ہے، کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے۔ اور یہ مسلمان کی صفت ہے کہ اللہ کے حکم کو فوراً قبول کرتا ہے اور اطاعت کرتا ہے۔ اب قربانی کے گوشت کا مسئلہ،
تو قربانی کا گوشت جو ہے اس کو آدمی جمع کر سکتا ہے۔ دیکھو اس کی 3 جہتیں علماء کرام بتا دیتے ہیں۔ قربانی کے گوشت کے سلسلے میں حدیث میں کھانے کو کھلانے کا تذکرہ اور قرآن کی طرف سے ایک طرف اشارہ ذخیرہ کا بھی ملتا ہے، تو اس کے لیے اس کی 3 جہت ہو گئی، کھانا، کھلانا اور جمع کرنا۔ تو آدمی گوشت کو 3 حصوں میں تقسیم کر دے وے، کچھ غرباؤں میں تقسیم کر دے وے، کچھ ذخیرہ کر لے وے، کچھ کھانے کے لیے رکھ لے وے۔ اس طرح اس کے گوشت کا مسئلہ کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں، سب آسان مسائل ہے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ دین سے دور ہونے کی وجہ سے ہم ان مسائل کو نہیں جانتے۔ اچھا، اب اس کے ساتھ ساتھ ایک بات اور سن لیجئے، پھر انشاءاللہ بیان کو ہی مکمل کر دیا جائے گا کہ اب ایام تشریق کا کیا مسئلہ۔ 9 ذی الحجہ سے فجر کی نماز کے بعد سے یہ تکبیر شروع ہو جاتی ہے۔ تکبیر کیا ہے؟ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اس کو ہمیں بدھ کے دن فجر کی نماز سے پڑھنا ہے، اور کہاں تک پڑھنا ہے؟ 9 ذی الحجہ، 10 ذی الحجہ، قربانی کا دن 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ، 12 ذی الحجہ، 13 ذی الحجہ کی عصر کی نماز تک پڑھنا ہے، یعنی بدھ، جمعرات، جمعہ، سنیچر، اتوار کی عصر کی نماز تک پڑھنا ہے۔ یہ تکبیر ہمیں بلند آواز سے پڑھنا ہے۔ جماعت کے ساتھ نماز پڑھو تبھی بھی، انفرادی نماز پڑھو تبھی بھی، مستورات اپنی گھر میں پڑھے گی۔ عورتوں کو بھی ان تکبیر کو پڑھنا ہے۔ ہم ہماری مستورات کو بھی بتا دے کہ اس ایام میں اس دن ان تکبیرات کو پڑھنا ہے۔ اس کے لیے دیکھو بڑا عظیم مہینہ ہے، اس مہینے میں اللہ کی کتنی ہی عبادتیں آ چکی ہے۔ حج کی عبادت ہے اس مہینے میں، ایام تشریق اس مہینے میں ہے، قربانی اس مہینے میں ہے، بڑی فضائل والا مہینہ ہے۔ غفلت کے ساتھ زندگی مت گزارو، جو غفلت ہو گئی۔ اب آدمی اللہ کی طرف رجوع کر لے۔ ان کے مسائل کو مختصر انداز میں میں نے کوشش کی آپ کے سامنے رکھنے کی، اور ہر پہلو پہ کچھ نہ کچھ نظر ڈال دیے۔ باقی علماء اکرام سے رجوع کر کے جو مسائل نہ سمجھ میں آوے ہیں وہ پوچھ لے اور مکمل قربانی کرنے کی کوشش کیجیے۔ اللہ نے جس کو صاحب وسعت دیا ہے، مال دیا ہے، ٹال مٹول کا معاملہ بالکل نہ کرے، قربانی کرے، اور قربانی کر کے اللہ کے قرب کو حاصل کرے۔ اور اس ایام میں جو حاجی حج کے لیے گئے ہیں ان کی بھی فضیلت کچھ کم نہیں ہے۔ اگر ان کا حج قبول ہو گیا تو اس کا سیدھا جنت ہے۔ اس کے لیے جن کو اللہ نے وسعت بنایا، صاحب مال بنایا ہے، وہ حج کی بھی کوشش کرے۔ جو لوگ چلے گئے، جو حضرات اب تک حج نہیں کیا، اللہ نے صاحب وسعت بنایا، اس پہ حج فرض ہے، اسے چاہیے کہ وہ حج بھی ادا کر لے۔ انشاءاللہ ان تمام عبادتوں میں ہم حصہ لیں گے، اور ان تمام عبادتوں کو ہم بخوبی انجام دینے کی کوشش کریں گے۔ وآخر الدعوانا والحمد للہ رب العالمین۔